واقعہ 27ویں پارے میں ایک بہت اہم ترین صورت ہے. میں نے ارادہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کا کچھ تفسیر اس کی بیان کروں گا. اذا وقعت الواقعات لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. دیکھو باہر کی دنیا ایک الگ ہی ہے, قرآن کی دنیا بالکل الگ ہے. قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی, اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں. تو دونوں کی سنا کریں, دونوں کی سنا کریں, پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک. پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, کچھ کالے ہوتے ہیں, کچھ گورے ہوتے ہیں, گورے اچھے لگتے ہیں, کالے ان کو اچھے نہیں لگتے. کچھ دولت مند ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, دولت مند اچھے لگتے ہیں, غریب اچھے نہیں لگتے. کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں, چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے, اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں. کچھ کمزور ہوتے ہیں, کچھ طاقتور ہوتے ہیں, کمزور اچھے نہیں لگتے, طاقتور اچھے لگتے ہیں. یہ قسمیں ہیں انسانوں کی. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں, تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دولت مند اچھے لگتے ہیں, گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی, ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا. یہ پبلک کی باتیں ہیں. صحت مند اچھے ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. طاقتور اچھا ہوتا ہے. تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں, بہت ساری قسمیں. انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں. لیکن جب اب قرآن کی طرف آتے ہیں, قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں, سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم. لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی, طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی, دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی, ہر چیز کا انجام کیا ہے, مٹی. اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے. پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا, اڑا لو, تھوڑے دن کے مزے ختم ہو جائیں گے. قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے. میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا, اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا, اس کا انجام کیا ہوا. جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی, جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا. مائیکل جیکسن رات کو سوئے, پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو, ایک دم گڑچ ختم. اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے, بہت مزے اڑا لیے. اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا, اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا. اب آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے, سائنسدانوں کے ڈاکٹروں کے حوالے ہے. وہ اگر آپ کی کوئی گردہ الٹا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی, وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی, آگ میں جلائیں ان کی مرضی, آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی. اب آپ کی وہ ویلیو, وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. بہت مزے اڑا لیے, چلو نکلو یہاں سے. اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے. قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے, چابیاں اتنی زیادہ تھیں, ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے. 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے, ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا, بہت زیادہ یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے, اتنا تو نہیں ہے کہ چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں, لوگ لے کے جا رہے ہیں. بھائی بہت ہیں خزانے. تجوریوں کی چابیاں, اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی. تو قارون کو کراس اس کا ایسا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا, پڑا ہوا تو قبر میں ہی ہوتا. تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی عہدہ ہونا چاہیے, کچھ عہدہ ہو, کچھ محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں, اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں, یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں, کچھ تو بنوں, کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا. تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں. ہزاروں کو قتل کر دیا, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اتنا روب, اتنا دبدبا, وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم. بڑی باتیں کی اس نے, انا ربکم الاعلی, میں یوں ہوں میں یوں ہوں. پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے, سب پھنے خانیاں ختم. نہ بھی لگاتا غوطہ
اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں, یہ حکومت, یہ دولت, یہ پلاٹ, یہ بحریہ ٹاؤن, یہ گاڑی, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں کھیلنے کے لیے, آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی, بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا, ابا بچوں سے ایسی باتیں. ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل, تو کما کتنا رہا ہے, جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں ہے, تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے, کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے, کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں, بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں. تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی کائنات ہے نا, ہر چیز کی ایک ایج ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا, ہر چیز کو فنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا. مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے, وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم. کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی, لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں. ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کم وقت, لیکن وہ بھی 2-4 دن کی زندگی. کسی کی زندگی 500-500. میں نے خود تنزانیہ کے ایک جزیرے میں تو آج پیدا ہو رہا ہے, اس کی ڈیٹ آف سال کو شرم بھی بس کرو. اللہ نے اس کو سست بنایا نا, تو ہر کام سستی سے, مر بھی سستی سے رہا ہے, مرنے میں بھی ٹائم لگے گا. تو انسانوں کی ایک عمر ہے, تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی, یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے, سور پھونکا جائے گا, فصائق من فی السماوات والارض, تباہ و برباد نظام خلائی سیاروں سے چھلانگے لگا رہا ہے جی, وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار. تو یہ جتنی بھی ترقی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کہتے ہیں ایک دن اس سب کو میں خاک میں ملا, کیونکہ یہ اصل نہیں ہے, تو آزمائش کے لیے پیدا کیا. لیبلوکم, اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, کون ہے اور کون یہیں کا ہو کے رہ جاتا. ابا نے پیسے دے کے جرمنی بھیجا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, اس پیسے سے آپ نے عیاشی, اور آپ زبردست عیاشی ہو رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, انجوائے. جرمنی میں آ کے بھی ٹینشن نہیں ہے, بیوقوف, واپس آؤ گے تو چترول لگاؤں گا, تو سارے پیسے اڑا کے آ گیا اور وہ کچھ بن کے آئے گا. تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے, وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لا لگا کے لگتا ہے, کون اس کی اطاعت کرتا ہے, اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے, اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے. جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے, جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے. اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا, کالا گورا, اونچا لمبا, چھوٹا موٹا, دبلا, دولت مند غریب, صحت مند, یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو 3 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک وہ جو امتحان میں فیل, جو امتحان میں فیل, چاہے وہ کالے تھے یا گورے, معذور تھے یا صحت مند, ہر آدمی کا امتحان ہے. جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا, بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی, سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی, اس صحت میں ان کو آزمایا. موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا. سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے, ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی, ان کو اس دولت میں آزمایا. کسی کو مرد بنا کے آزمایا, کسی کو عورت بنا کے آزمایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا, سب ختم, جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے, کنتم ازواجن ثلاثا, 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا سب کو میں. ایک وہ جو امتحان میں فیل, ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ
بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام۔ اس میں کروڑ پتی لوگ بھی ہوں گے، اس میں غریب بھی ہوں گے، اس میں بیمار بھی ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا، یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن۔ لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے، بھائی دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے۔ قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی، وہاں بھی، دونوں جگہ مزے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں، بولو بھائی کیا ہو گیا، ناکام۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے، ایکسیلنٹ نہیں، A1 گریڈ، بولو نا بھائی، نہیں، پاسنگ مارکس، کامیاب ہو گئے۔ ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ اللہ فرماتے کچھ ہوں گے والسابقون السابقون، قرآن کیا کہتا ہے؟ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی۔ ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے کیا زبردست۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ، کتنا برا ٹھکانہ۔ والسابقون السابقون، فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے، ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے، جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں، دنیا کو خیر آباد لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پرسوں رائیونڈ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 40 سال سے رائیونڈ میں مقیم ہے، 40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، بولو، وقف۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں تبلیغ میں بزرگ، کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کا بزنس ہے چلتا ہوا، بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ، بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمے لگا دیا، اور وہ سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ دعوت۔ میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں، ایک صاحب دیگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈھکن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا، پتہ چلا بہت بڑا تاجر ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیگ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تقسیم، اکرام ہو جائے بھائی لوگوں کا، لوگ اللہ کی راہ میں نکل جائیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ فرماتے اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابقون، بہت سبقت کر لی انہوں نے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو سابقین ہے نا، جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے، یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے، یعنی صحابہ میں اور تابعین میں، بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں۔ آبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روافض جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے معاذ اللہ منافق، تو قرآن تو کیا کہتا ہے؟ شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ، اصحاب یمین کی نہیں، سابقون کی، شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ۔ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جائیں گے، ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی آبادی کے لحاظ سے۔ فرمایا فی جنات النعیم، یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے، علی سرر موضونہ، خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین۔ قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو، اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے، ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں۔ شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں، کیسا مزہ آتا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی، حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا، اور نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں،
تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے۔ یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا، آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے، اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں جنت میں ایسے خوبصورت بچے۔ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا، اللہ نے بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے، اور اتنے خوبصورت بچے، قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا، کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی، وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں۔ فرمایا بھی اکواب واباریق وکأس من معین، ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل کھانا چاہیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت، جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی، وحور عین، اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے۔ حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع، حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی، اور عین آئینہ کی جمع، عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا، تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا، کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو، ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو۔ خوبصورت موتی ہو نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں، ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جزاء بما کانوا یعملون، فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں۔ فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، وطلح منضود، گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے۔ دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے، ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، قطوفها دانیہ، لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا، وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا۔ فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے، جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن، بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اس کی حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا، مقصورات فی الخیام، جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے۔ اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ، بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے۔ پھر وہ جب، ابھی کیا میں بولوں، جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا، اور شکوک اور شبہات، یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہ گھر سے غائب ہے، آ ہی نہیں رہی ہے۔ مرد کا بھی یہی ہے، ماڈرن آدمی ہوتا ہے، عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ فون
جیسے ہی فون آیا بیگم بیٹھی ہوئی ہے نا ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی. اور ادھر ان کو شک. یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے, اس کا میں نے کچھ سال پہلے بیان سنا. اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں, اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں, تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو. اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں, رشتے کو چلاؤ. اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا, ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے یہاں, پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سو کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگم پکڑی گئی اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے, میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں. اگر اس کا اس سے بھی فرینڈ شپ ہے, بیوی تو تمہاری ہے نا, اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں, میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ. تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ دو, تاکہ تو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے وہ تو بچے. میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اب میرج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو, کوئی بات نہیں, حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو, ورنہ یہ کاغذی شادیاں بھی کیا ہو جائیں گی, بولتے کیوں نہیں, ختم. تو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا, عورت کی عفت, عورت کی پاک دامنی, وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی, شوہر کے گھر میں سیدھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کنوارا بنایا, عرباً اتراباً, اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا. لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر, کیونکہ ہم عمر سے انسان کا مینٹل لیول ملتا ہے, وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے, راز کی باتیں اس کے سامنے. لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی, 50 سال. تو میچور تو ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. فرمایا لی اصحاب الیمین, یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین, فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت ہوں گے. یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب یمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے کہ 2-4 آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں, خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں. فی سموم و حمیم, گرم لو اور کھولتے ہوئے پانی میں. انہم کانوا قبل ذالک مترفین, جہنم کی آگ میں ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اترایا کرتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم, ایک بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا. وہ کیا جرم تھا؟ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس, اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس, کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس, بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں, جن میں ایتھیزم اور مذہب کی بغاوت بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے. جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا, جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کا باپ ڈاروین سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, یا اللہ ہے یا نہیں ہے, ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں, سائنٹسٹ ہیں. یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا, بھلا جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا, ہم مٹی ہو جائیں گے, وَعِظَامًا, جب ہڈیاں ہو جائیں گے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن, بولو نہیں. مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے. سائنس دو چیزوں پر بھائی, لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے, ان دو کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی, پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گئے, ختم نہیں ہو جاتے,
ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا تو یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کبھی کہتے تھے یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ساحر, جادوگر ہے, عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتے تھے کہ ان هذا لشیء یراد, ان کا مفاد ہے, اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ, مفاد ہے, ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی. کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم, کوئی حساب نہیں ہے, تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی مسجد کیا 27ویں رات, کیا 28ویں رات, کیا رمضان, کیا شوال. لائف کو انجوائے کرو. کیا ساس, کیا سسر, کیا ابا, کیا دادا, کیا نانا, کیا بچی, کیا بہن, کیا او بھائی گدے گھوڑے کی طرح زندگی گزارو. کتے پالو, بچے پیدا کرنے کی ضرورت بولو نہیں. کتے پالو, بلی پالو, وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں, بھیجتے ہیں. بچوں کی کیا ضرورت ہے بھائی, یہ ٹینشن خام خواہی, کیونکہ یہ بھی ایتھیسٹ بنے گا بڑا ہو کر. یہ تو مذہب سکھاتا ہے نا, باپ کے حقوق, ماں کے حقوق, خالہ کے حقوق, نانی کے حقوق. مذہب کے علاوہ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑتے ہو تو پھر تو بھائی ڈارون کی نظریے کی پیداوار ہو آپ, بندر سے اتفاق سے وجود میں آئے ہو. جو اتفاقی حادثے کی نتیجے میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا, اچھا برا نہیں ہوتا. پھر انجوائے بن گئے اتفاق سے, اب اتفاق سے کھاؤ. جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کیا کرے, کھائے. وہ کھانے پینے کو فوکس کرو, عیاشی کو فوکس کرو. تو قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, مر کے گل سڑ کے ختم. ایک نیچرل پروسیس ہے, مریں گے تو یہ ہوگا, تو نیچرل پروسیس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے, پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قل, ان کو کہہ دو, ان الاولین والآخرین. تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوں گے. جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی, والآخرین جو قیامت آئیں گے سب کو, لمجموعون سب نے اکٹھا ہونا ہے, الی میقات یوم معلوم, ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا, اس میں سارے A to Z اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا میں. ثم انکم, اس کے بعد ہوگا کیا, اللہ سب سے پہلے ان کو اس طعنے کا جواب دے گا, پہلے سزا دے گا. اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے, تو اللہ کہے گا ان کے اس طعنے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا, اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کے اتنے دلائل تھے, ان دلائل کو تم نے نظر انداز کیا, اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے کا, وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں, ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں, لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے. اتنی بیوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا. اس گدھے کی خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا, اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اے گمراہ لوگو اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو, لآکلون من شجر من زقوم, اس درخت سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے. فمالئون منہ البطون, اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم, تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم, وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے منہ انسان کا جل جائے, ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں, اور ایک گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین, جو روز جزا ہے اس دن ان کی میری طرف سے یہ میزبانی ہوگی. کیوں اے اللہ تو ظالم نہیں ہے؟ فرمایا نحن خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ڈارون کے نظریے پہ تم پیدا. وہ بیوقوف احمق, اس کو یہ وہ ایسی باتیں کر کے گیا ہے. مور کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ, یہ کلر جب وہ مور پھیلاتا ہے, دنیا میں کوئی احمق نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں یہ کلر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں. کوئی بیوقوف یہ بات نہیں کرتا. یہ ڈارون کہہ کر گیا اور یہ گدھے سارے اسی کو فالو کر کے گئے ہیں. ویسے یہ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں, ہم کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کرتے, ہم عقل پرست ہیں. میں لوگوں سے ان گدھوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کاغذ پہ ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو, بے جان تصویر, آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں اس گدھے سے کہ اگر ڈارون یہ دعویٰ کرتا, اور جون کا مہینہ ہے 2026, یہ ڈیٹ مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بعض لوگ بہت پرانا بیان نیا کر کے چلا رہے ہوتے ہیں.
تو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اسی محرم کا بیان ہے. جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے گاڑیوں سے نوحے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور سبیلیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی علامت تو نوحے کی آوازیں. لوگ گانے بجانے چھوڑ کے مرثیے لگا دیتے ہیں, نوحے لگا دیتے ہیں. گانے چھوڑنا تو اچھی بات ہے, لیکن کیا یہ مرثیے لگانا, نوحے لگانا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کچھ ہم محرم میں کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ فیس بک پہ صحابہ کرام کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے. جہلم والی سرکار بھی حرکت میں آ جاتی ہے, ان کو موقع مل جاتا ہے. جہلم والی سرکار کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو شیعہ روافض ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن جہلم والی سرکار کا کہنا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں. بھائی جب آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہو تو وہ عقیدے رکھو جو اہل سنت والجماعت کے. میں تو جہلم کو زیادہ نہیں چھیڑتا آج کل, پتہ ہی ہے آپ کو, نہیں نام لیتا. صحابہ کا معاملہ بہت حساس ہے, بہت سینسٹیو ہے. کل جہلم والی سرکار کا ایک کلپ نظر سے گزرا اور فرما رہے تھے کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو یہ اتنے سارے صحابہ کہاں تھے, اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. کوئی موقع طنز کا چھوڑا نہیں جاتا صحابہ کرام پر. نئی جنریشن کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام سے. یہ تو پھر ہم بھی سوال کریں گے, جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے؟ حضرت حسین کربلا کے میدان پر تھے. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, میسج کر کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور مدد کے لیے لوگ پہنچتے تو کتنا ٹائم لگتا پہنچنے میں. لیکن جب انسان کے ذہن میں, دماغ میں کسی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے, کسی کا بغض بیٹھ جاتا ہے, تو وہ ہر مثبت چیز کو بھی منفی لے کے جاتا ہے, اور منفی تو منفی رہتی ہے. صحابہ کرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے وقت بوڑھے ہو چکے تھے. عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, یہ بڑے اصحاب تو یہی تھے جن کو فالو کیا جاتا تھا. انس بن مالک, یہ سارے بوڑھے صحابہ تھے. اور بڑی بات یہ کہ جوان بھی ہوتے تو کیا کر لیتے, سینکڑوں کلومیٹر دور ایک واقعہ ہو رہا ہے, کسی کو کیا پتا, وہ تو بعد میں اطلاعات پھیلتی ہیں. دوسری بات, سیاسی اختلافات, جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا, آج بھی کہ جس چیز میں کوئی نص موجود نہیں ہوتی, سیاسی اختلاف ہوتا ہے, تو اس کو اعتدال سے ہی لینا چاہیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر شخص نے کربلا کے واقعے سے نا, کربلا کے واقعے سے اپنا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے. اپنا منجن, باطلوں کی بات کر رہا ہوں, باطل لوگوں کی. جتنی بات ہے اتنی رہنے دینا چاہیے. ہماری نظر میں تاریخ کا یہ بدترین ظلم تھا جو سیدنا حسین اور اہل بیت پر ہوا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو زیادہ بڑا ظلم قرار دیا ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ہماری رائے میں حضرت حسین کا قتل یہ زیادہ بڑا ظلم تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ظلم حکومت کی طرف سے ہوا ہے, جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول کا قتل خوارج کی طرف سے ہوا ہے. سیدنا حسین کا قتل ایسی حکومت کی طرف سے ہوا ہے جو اسلام کی طرف منسوب تھی, جس کی نسبت تھی اسلام, اسلامی حکومت ہے. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلامی حکومت تو اہل بیت کی محافظ ہوتی ہے,
نواسہ رسول کو ایک اسلامی حکومت نے کیسے قتل کر دیا، ایک گورنر ابن زیاد نے کیسے قتل کر دیا۔ دوسرا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو شہید کیا گیا ہے۔ یہاں تو پورے اہل بیت کو، جو بھی ان کے ساتھ جوان تھے، سب کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس بیس پہ میں ڈاکٹر اسرار کو اہل بیت کا دشمن قرار دینا شروع کر دوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا قتل زیادہ مظلومانہ تھا، اس ان کے تجزیے پہ میں کہوں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیچے لوگوں نے گالیاں دی بھی ہیں، برا بلا کہا ہوا ہے ان کو، بھائی ان کی رائے ہے یہ۔ وہ سیدنا حسین کے قتل کو بھی ایک ظلمن قتل مانتے ہیں اور حضرت عثمان کے قتل کو بھی ظلمن قتل مانتے ہیں۔ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہماری رائے یہی ہے، اہل سنت والجماعت میں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ انتہائی بے ایمانہ قتل، انتہائی ظالمانہ قتل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا اصل ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد یا کوفر کا گورنر تھا۔ یہاں بھی دیکھو، جب خالی ذہن ہو کے تحقیق کرو گے نا تو درست نتیجے تک پہنچو گے۔ خالی ذہن ہو کے، ہمارے ہاں خالی ذہن ہو کے تحقیق نہیں کی جاتی ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ زندگی میں پلے میں باندھ دو زندگی بھر کے لیے۔ ایک، جب بھی کوئی اسکالر تقریر کرتا ہے، یا تو اس کا تعلق ہوگا واعظ و نصیحت سے، لوگوں کو کسی بات پہ ابھارنا، موٹیویٹ کرنا۔ اس میں تقریر جذباتی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں قرآن مجید کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ انسان کو جوش دلاتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان بھی بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے، جوش آتا ہے طبیعت میں، کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اب یہاں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب، جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ کافر ہو گیا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن، بولیں نہیں ہے۔ بھائی ہم کہیں گے کہ اصل میں یہاں کلام میں ایک سختی پیدا کی گئی ہے۔ اصل میں کلام کا مطلب ہے مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، تو وہ مومن، آپ پیٹ بھر کے کھائیں، آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے، اس سے آپ کافر تھوڑی ہو جاتے ہو۔ لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے، موٹیویشن کے لیے کہ کام تو کم بخت کافروں والا کر رہا ہے، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو اس میں کلام میں مبالغہ پیدا کرنا یہ بلاغت ہے۔ مثال کے طور پر آپ گئے جمشید کے پاس ادھار لینے کے لیے، جمشید نے آپ سے جان چھڑانی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے، حالانکہ 5-10 روپے پان گٹکے کے پیسے تو اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہے تھوڑے سے ہیں زیادہ نہیں ہے، کلام تو سچ ہو جائے گا، لیکن جو کام وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے، کہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے، یہ مایوسی نہیں ہوگی، لہذا وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے۔ بھائی آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کچھ پیسے تو ہیں اس کے پاس۔ کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے، تو جب کسی کو کسی عمل پہ ابھارنا ہوتا ہے تو اس وقت موٹیویشن کے لیے کلام میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے۔ یہ عقل مند لوگ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قاتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم بتائی ہے۔ قاتل کی سزا کیا بتائی ہے؟ کسی جرم پہ مسلمان کو ہمیشہ جہنم کی سزا نہیں سنائی گئی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جس نے کسی مومن کا قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہمیں تو قرآن سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا۔ یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے، چاروں اماموں کا العقیدۃ الطحاویہ مشہور عقیدے کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی ہے، مسلمان نکلے گا۔
سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے, یعنی مفہوم تو یہی ہے نا, تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا, ہمیشہ رہے گا جہنم میں. بھائی بتانا, یہاں کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے یہاں ہمیشہ مکھ سے طویل, بہت زیادہ عرصہ, اتنا عرصہ گویا کہ ہمیشہ. اب اگر اللہ بتاتے بہت زیادہ ٹائم جہنم میں جلے گا تو قاتل کہتا ہے یار نکل ہی آئیں گے نا, تو اللہ نے بتا دیا اتنا ٹائم گویا کہ ہمیشہ. جیسے لوگ کہتے ہیں میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا, تو فوراً نہیں شروع کر دیتے, سال 2 سال لگاتے ہیں بات شروع کرنے میں. تو اللہ کے کلام میں بھی تعبیرات ہیں, نبی کے کلام میں بھی, جتنے بھی واعظ و نصیحت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کلام میں موٹیویشن کے لیے مبالغہ پیدا کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن جب کسی کوئی تحقیق پیش کی جاتی ہے, کوئی ریسرچ پیش کی جاتی ہے, اس میں مبالغہ پیدا کرنا یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ کی کوئی ریسرچ ہے اور اس میں آپ مبالغہ پیدا کر رہے ہو, اس کا مطلب ریسرچ پیش کرنا مقصد نہیں ہے, اس ریسرچ کے ذریعے کسی کام پہ ابھارنا مقصد ہے. تو کیوں آپ کام پہ ابھار رہے ہیں؟ ہم آپ سے ریسرچ مانگ رہے ہیں, آپ اس میں کسی چیز پہ ہمیں ابھارنا کیوں چاہتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ عام طور پہ جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس سے مقصد کربلا کے واقعے کی تحقیق نہیں, بلکہ بظاہر پہلے میں بتاؤں اہل بیت کی محبت پیدا کرنا مقصد, لیکن حقیقت میں اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے صحابہ کا بغض پیدا کرنا مقصد. تو جب مقصد صحابہ کا بغض پیدا کرنا ہے تو ریسرچ پھر ریسرچ کے اسٹائل میں ہوگی یا زمین آسمان کے قلابے میں لائے جائیں گے اس میں؟ بولو. پھر ریسرچ کے اسٹائل میں نہیں ہوتی. تو ہر شخص کربلا کے واقعے کو اس اسٹائل میں پیش کر رہا ہے جس سے وہ اپنے باطل عقیدے اور باطل نظریات آپ کو دینا چاہتا ہے, اپنے باطل نظریات. وہ کام جو سیدنا حسین نے نہیں کیے ان کاموں پہ ابھارا جاتا ہے. تو چند باتیں اس کربلا سے متعلق یاد رکھیں. پہلا نظریہ میں نے بتایا, یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. انسان کانپ اٹھتا ہے جب یہ واقعہ پڑھتا ہے, سنتا ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد جو اس واقعے کا مین کردار ہے, اس کی تعریفیں کرنا, اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا, یہ سب چیزیں لعنت کا سبب ہیں. اہل بیت سے محبت اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت سے کوئی محبت نہ کرے. اور سب سے زیادہ محبت اہل بیت سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے کی ہے. سب سے زیادہ محبت, سب سے زیادہ پروٹوکول ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے, اور حضرت عثمان بھی شامل ہے اس میں. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت پہرا دینے کے لیے حسن و حسین تھے, بچانے کے لیے, حفاظت کے لیے کون تھا؟ حضرت حسن اور حسین. کہ پہلے ہمارے سینے پہ تلوار لگے گی پھر وہاں تک جاؤ گے. وہ خوارج راستہ بدل کے آئے ہیں. صحابہ کرام آپس میں محبت سے تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا اہل بیت کا دیگر اصحاب سے اور دیگر اصحاب کا اہل بیت سے. ایک سیاسی اختلاف ہوا ہے, اس سیاسی اختلاف کو ذاتی بغض بنا کے پیش کیا جاتا ہے. وہ سیاسی اختلاف میں 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ میں پھر آگے چلوں. ہمارے جامعہ کے ایک بخاری کے طالب علم نے مجھ سے پوچھا یہ نا کہ یہ کیسے تلواریں چلی آپس میں. میں نے کہا بھائی 2 لفظوں میں مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. سیدنا عثمان کا قتل مظلومانہ ہوا, سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حکومت قصاص لے. یہ کس کا مطالبہ تھا؟ حضرت معاویہ کا.
آپ بھی بنو امیہ میں سے تھے، حضرت عثمان کے خاندان میں سے تھے، خاندان کے فرد کو حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حکومت سے مطالبہ کرے؟ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ مدینہ میں حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر یہ حالات پیدا ہوں تو سیم وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہوئے تھے۔ اسے کہتے ہیں اصطلاح میں تکوینی امور، کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کا مظلومانہ قتل ہوتا ہے، خلفشار پیدا ہوتا ہے، دھڑے بنتے ہیں، یہ نیچرل ہے۔ ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی